ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صدق الله العظيم وصدق نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آخری 3 دن ہیں شعبان کے. زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ بدھ کی شام سے روزہ شروع ہو جائے انشاءاللہ، یعنی شاید بدھ کے بعد جو رات آئے گی اس میں تراویح آ جائے. آج اتوار ہے، پیر منگل بدھ 2-3 دن رہ گئے. چونکہ جمعے میں مردوں سے متعلق رمضان المبارک کی چیزیں اور احکامات ہیں، اس پہ گفتگو ہوئی ہے. آج کچھ خواتین سے متعلق چیزوں پر گفتگو ہوگی. ویسے بھی یہ مجلس اصالتاً خواتین کے لیے، خواتین کے لیے، اس لیے زیادہ انہی سے متعلق چیزیں، اور ان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. مردوں کو تو اور بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے ان تک بات پہنچتی رہتی ہے، اور خواتین کو مستورات کو اس کا موقع نہیں ملتا. ایک تو کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو خاص رمضان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی احکامات قرآن کے اندر، چاہے بظاہر اس کا خطاب مردوں سے بھی ہے، تو خواتین بھی اس کے اندر خود بخود مخاطب ہیں اور مراد ہے اس کے اندر. تو رمضان المبارک حقیقت یہ ہے کہ پورے نظام زندگی کو، پوری زندگی کی روٹین کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ بدل جائے. اسی لیے اس کی ترتیب کو کافی حد تک بدلا ہے عام زندگی. ہم ایک خاص طرز سے 11 مہینے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ رمضان عطا فرماتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اگلے رمضان 11 مہینوں میں جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، یہ قسمت کے اندر پچھلا رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگی کہ اللہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے ہم کو. کیونکہ اس سے پہلے انسان ابھی بھی جو 3 دن باقی ہیں، اس میں کس کا پتہ چلتا ہے کہ کون رمضان تک پہنچے گا اور کون نہیں پہنچے گا، کس کی قسمت ہوگی کس کی قسمت نہیں ہوگی. عورتوں کی نمائندگی کے طور پر آئی ہوں آپ کے پاس، یعنی جتنی باقی صحابیات ہیں اتنی ہیں کہ یا رسول اللہ مردوں کو تو جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور جنازوں کے اندر شرکت کی فضیلت حاصل ہے، یہ مواقع ان کو دستیاب ہے. آپ کو پتہ ہے جنازے کے اندر شرکت کرنا بھی بہت باعث ثواب. تو پانی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
تو جہاد میں شرکت تو آپ کو پتہ ہی ہے، خاص طور پر جہاد میں جس پر کتنے وعدے ہیں، غازی ہو جائے تو کتنے وعدے ہیں، شہید ہو جائے تو کتنی بشارتیں ہیں. تو ہم ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے گھروں کی بھی حفاظت کرتی ہیں. تو کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کے اس اجر کے اندر شریک ہیں یا نہیں؟ بہت تھوڑا مطالبہ کیا گیا ہے خواتین سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر عورت اپنی 5 نمازیں پڑھا کرے، جو 5 نمازیں اس پر فرجہا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جائے. 4 چیزیں صرف مانگی. ایک کہا ہے کہ صلت خمسہا، اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزے رکھے، اپنے کردار کی اپنی پاکیزگی. زیادہ روایات ہے اس کے بارے میں. اسلام کے نظام معاشرت کا تانا بانا ایک گھر کے یونٹ کے اوپر کھڑا ہو. اگر گھر کا انسٹیٹیوشن اور گھر کا ادارہ اور گھر کا یونٹ نہیں بنے گا تو معاشرہ نہیں بنے گا. جیسے کہ یہ عمارت ہمارے سامنے جو مسجد کی عمارت ہے، یہ اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر اینٹ نہیں ہوگی تو دیوار نہیں ہوگی، دیوار نہیں ہوگی تو چھت نہیں ہوگی، چھت نہیں ہوگی تو تعمیر نہیں ہوگی. ایسا ہی معاملہ ہوتا کیا ہے دنیا میں جب ملک تباہ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کیا چیزیں ہیں جو تباہ ہوتی ہیں، جس کے بعد ملک تباہ ہوتے ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، کچھ بچتا نہیں ہے پیچھے. ایسے ہی گھر کا یونٹ. تو گھر کے یونٹ کے اندر یہ نگرانی کا جو منصب ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مرد کو دیا گیا ہے. جسمانی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ اس منصب کے لیے زیادہ مناسب ہے. اس لیے کہ مرد قوام ہے، نگران ہے، نگہبان ہے عورتوں کے اوپر. اپنے گھروں کے اندر ایک بندے کو یہ کہا گیا. اس لیے خواتین کو اطاعت کا کہا گیا کہ وہ اطاعت کریں تاکہ گھر کا یہ نظام چلتا رہے. اور آپ کسی، یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیں کہ جہاں کسی گھر کے اندر خاتون اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو اس عورت میں اور جنت کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتا. کوئی مرتے ہی اس کو سیدھا اللہ جل شانہ جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں. تو صحابیات کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ مردوں کے لیے تو بڑے بڑے مواقع ہیں، جہاد پر جا رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جنازوں کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھجوایا عورتوں کو کہ تم مردوں کی ساری چیزوں کے اندر شریک ہو. جو اعمال مرد کریں گے اور تم اس گھروں کے اندر ہوگی تو تم ان کے ساتھ شریک ہو، بشرطے کہ تم کیا کرو، اپنے شوہروں کی اور اپنے گھروں کے اندر جو گھر کے بڑے، جب تک شادی نہ ہو تو والد کی، جو بھی گھر کا نگران ہے، گھر کی نگرانی جس کے ذمے ہے، اگر والد بھی نہیں ہے تو بڑا بھائی ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر کا نگران تو ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نہ جاؤ. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ نے چاہا ہمارے اوپر آ رہا ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے کے دن ممبر کے اوپر تشریف فرما کے صحابہ کو قریب کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو سعادت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر یہ غمخاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ جل شانہ مغفرتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اس مہینے کے اندر اس کا اول عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نفل کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ فرض کے ثواب کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس قدر اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک عطا اور بخشش کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی جو تیاری فرماتے تھے، اور امہات المؤمنین جس کو روایت بھی کرتی ہیں اور وہ بھی تیاری فرمایا کرتی ہے، اس سے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی بندہ کمر ہمت کو باندھ لیتا ہے کہ بس اب وہ وقت آ گیا جس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، جس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے.
اس کی رمضان المبارک جب آتا ہے تو خواتین کے حوالے سے ہی میں عرض کروں گا، میں نے عرض کیا مردوں کے حوالے سے تو جمعے کے اندر بات ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے گھروں کا ہم نے ماحول یہ بنایا ہے کہ خواتین کی جمعے کی رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی تیاری کریں اور وہ چیزوں کو تیار کر کے فریز کریں اور فریزروں میں رکھیں اور اس طرح تیاری کریں، اور ان کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے. ظہر کے بعد سے وہ افطاری کی تیاری شروع کرتی ہیں اور افطاری کے وقت تک، یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی خاتون خانہ ڈائننگ اور کچن کے درمیان چکر لگا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز پہنچا رہی ہے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے. اس دعا کی بھی کبھی اس کو موقع نہیں ملتا جو قبولیت اور اجابت کی دعا کا وقت ہے، خاص طور پر افطاری سے پہلے. ایسے ہی سحری کے اندر خواتین سحری تیار کرنے، صرف تیار کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سب کو اٹھانا اور 10 دفعہ اٹھانا اور تیاری سحری کروانا. اور اس عمل کے دوران عام طور پر اذانیں ہو جاتی ہیں یا سائرن بج جاتے ہیں، ان کو اس وقت بھی دعا کا موقع نہیں ملتا، اس وقت بھی تہجد کا موقع نہیں ملتا، اس وقت میں 2 نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ یہ سارا کام ان کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت پھیلا دیا. اتنا پھیلا ہوا نظم نہیں ہوتا تھا رمضان المبارک کا قرون اولیٰ کے زمانے میں جتنا اب پھیل گیا. ہمارے ہاں افطاری کے نام سے ایک مستقل دعوت ہے اور کھانا الگ سے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری میں خدا جانے کیا دنیا جہان کی چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں. افطار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کھجور سے فرمایا ہے یا پانی سے فرمایا ہے یا نمک سے فرمایا ہے. یہ افطار ہے. اور اس کے بعد جو دستیاب خوراک ہو، کھانے کی غذا ہو، وہ غذا لی ہے. اس کے بعد وہ کبھی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی سوکھی ہوتی تھی. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ افطار ہوا، نمک پانی کس چیز سے بھی ہوتا ہے، تو کھانے میں زیتون کے تیل میں چپڑی ہوئی روٹی تھی، یعنی زیتون کا تیل لگا ہوا. تو افطار کھانے کے وقت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس روٹی کے ساتھ جس کو زیتون لگا ہوا ہے اگر سالن بھی ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہو تو پھر کیا سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کہ جب روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل موجود ہو تو کیا پھر سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ اس نبوی دسترخوان کا موازنہ افطار کے ذرا اپنے دسترخوان سے کریں. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ 2 نقصانات ہوئے. ایک تو رمضان المبارک بھوکا رہنے کا، بھوک کی مشق کرنے کا مہینہ تھا. وہ بجائے بھوک کی مشق کرنے کے عام دنوں سے بھی زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، عام دنوں سے بھی زیادہ خوراک کھائی جاتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، اور ہم اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مومن کا رزق وسیع ہو گیا، اور اس رزق کی وسعت کی یہ سارے دلائل ہیں کہ دسترخوان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چیزیں بھری ہوئی ہیں. رزق کی وسعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ افطاری کے موقع پر اتنا کھایا جائے کہ کبھی پورے سال میں کبھی نہیں کھایا ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مردوں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشق نفس کی جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. خواتین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، وہ اسی تیاری کے اندر، کھلانے پلانے کے اندر ہی. ٹھیک ہے، جو بھی تیاری خاتون گھر کے اندر کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور سب کے روزے کا ملتا ہے، لیکن اس نظام کو اتنا نہیں پھیلانا چاہیے کہ وہ عبادات کی پوری جگہ لے لیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مرد اس بات کو طے کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ افطار کریں گے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جو آئیڈیل وہ ہے نا، کیا کہنا چاہیے، سچویشن ہے اس کے لیے، وہ یہ کہ مسجدوں کے اندر افطار کیا جائے مختصر سے. مسجد کے افطار کے اندر بھی لمبی چوڑی چیزیں اس سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے ایک تو اللہ کا گھر ہے، گندا بھی ہوتا ہے، چیزیں گر جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کبھی کیا گر رہا ہے کبھی کیا گر رہا ہے. دوسرا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز مسنون ہے کہ اذان کے فوراً بعد کھڑی کی جائے، یہ سنت ہے. اچھا، ایک تو ہم سے وہ سنت چھوٹ جاتی ہے، ہم 15-20 منٹ دیر سے نماز پڑھتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں اب مسجدوں میں رواج آ گیا، ہم 2 منٹ بعد مغرب پڑھتے ہیں، ورنہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد بیٹھے نہیں، وہ سیدھا اقامت کہے اس کے بعد. یہ سب سے اعلیٰ ترین مغرب کی نماز کہ مؤذن نے جب اذان کہہ دی. پرانے زمانے میں مؤذن مسجدوں کے باہر چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو اذان دینے کے بعد مؤذن سیدھا آئے اور اقامت کہے. یہ اس کا اصل سنت ہے مغرب کے اندر. اور وہ ہم سے کیا چھوٹے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی افطاریوں کی وجہ سے مردوں کی مغرب کی جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے.
ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب فرض روزہ رکھا اور مغرب کی جماعت ہی چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ وہ افطاری کے اہتمام کی وجہ سے چھوٹ گئی. آخر اتنا کچھ بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کیسے وہ جو اتنی بڑی تیاری لمبی چوڑی ہوئی ہے. اس لیے اگر افطاری کی جائے کھجور سے، پانی سے یا نمک سے تو یہ افطاری انسان کی ہو جاتی. اس کے بعد ہلکے پیٹ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اوابین پڑھی جائے، اور وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے. اور اس کے بعد پھر جو کھانا ہے سادہ سا، ایک سالن بنایا جائے یا ایک چیز بنائی جائے، اس کو اگر کھا لیا جائے تو کتنا اچھا رمضان ہوگا. مقصد رمضان کا حاصل ہوگا. اور سحری کو تھوڑا سا وقت سے 15-20 منٹ پہلے بند کر دیا جائے اور یہ آخری 15-20 منٹ دعا کے لیے خالی کر دیے جائے. اور افطاری کے وقت کے اندر بھی خواتین کو اس بات کا وقت دیا جائے کہ وہ 15-20 منٹ پہلے افطاری کی تیاری سے فارغ ہو جائیں، اور یہ آخری وقت وہ بھی دعا کے اندر شریک ہو جو وقت دعا کا ہے، جو عام طور پر ان کو دعا کے لیے نہیں ملتا. اسی طرح ہمارے ہاں افطار پارٹیوں کے نام سے ہم نے ایک عجیب رسومات کا ایک بازار گرم کر لیا کہ افطار پارٹی ہے. اور افطار پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ تراویح بھی گئی اور مغرب کی نماز بھی گئی اور سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. روزہ رمضان جو ہے یہ تو تقریبات کا مہینہ نہیں ہے. بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہیے اپنے اہل تعلق کو کہ ہم رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ غور کریں. اگر آپ کا کوئی معمول ہے، مثلا آپ نے ایک جگہ قرآن شروع کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو سننا ہوتا ہے اور آپ کا ایک تراویح کی، تو آپ افطار پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتے، وہاں اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو جتنے لوگ جو رمضان ہاں افطار کرائیں لوگوں کو. یہ میں نہیں کہتا افطار نہ، کتنا ثواب افطار کرانے کا. افطار کرانا، کسی کو افطاری کا سامان دینا، کسی کو افطاری کے وقت پکا پکایا کھانا پہنچا دینا، یہ الگ چیز ہے. اور اس کا فنکشن کرنا یہ ایک الگ چیز ہے جس کے اندر بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات بھی ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ افطار جب بندہ کرائے، ویسے تو سب کو کرانے کا ثواب ہے، لیکن اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ افطار غریبوں کو کرایا جائے. افطار پارٹیوں میں تو غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. افطار پارٹی کے اندر تو سارے مالدار ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو اس میں تو کھاتے پیتے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. تو غریبوں کو راشن کی شکل میں دے دیں. یہ افطار کرانا ہے. سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اگر افطار کسی کو کرانا چاہتے ہیں تو آپ راشن اس کو لے کر دے دیں، پورے مہینے کا لے کر دے دیں. پورا مہینہ وہ آپ کے اس سے افطار کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا، وقت بھی بچے گا اس کے اندر اور اخلاص بھی ہوگا اس کے اندر، ریاکاری کا امکان بھی اس میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہے سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی آمد سے نیت انسان یہ کر لے، اور خواتین بھی اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی. وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی. یہ جن لوگوں کے یہاں رمضان صحیح گزارا جاتا ہے، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے یہاں رمضان کے اوقات کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. دوسری چیز، رمضان سے پہلے کچھ اور چیزوں کو بھی اپنی انسان اس کی آمد سے پہلے دیکھے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو اس کی جو ابتدا کی جائے وہ توبہ سے کی جائے. یا اس سے پہلے اگر میں کہہ لوں کہ رمضان کی ایک تو آمد کا ایک جوش و خروش، ایک اس کی آمد کا انتظار ہے، دن اس کے لیے جیسے کسی اہم موقع کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک تو وہ انسان کی کیفیت ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین کو بھی کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے. گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ سنت ہے، ثواب ہے. جس کو نظر آ جائے تو بڑی اس کے اندر سعادت ہے. اس موقع کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھا جائے. پھر انسان اپنے اثر نو اللہ جل شانہ سے توبہ مانگے. اب چونکہ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے، مغرب سے شروع ہوگا اور رات کو تراویح آئے گی انشاءاللہ، تو مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے. اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ اتنا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے. صلاۃ الحاجت اس بات کی پڑھے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے کو صحیح معنوں کے اندر وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، کہ اس کا لمحہ لمحہ مجھے مل جائے اور میرا شمار ان خوش نصیبوں کے اندر ہو جن کو جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے ملتے ہیں اس مہینے کے اندر. اور توبہ اس بات سے کرے کہ یا اللہ جتنے اوقات غفلت کے اندر گزر گئے آج سے پہلے، میں ان سب پہ توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، اور اب اس مہینے کو صحیح معنوں کے اندر گزارنے کا عزم کرتی ہوں. دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ کہ خواتین سے میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بازار کا مہینہ نہیں ہوتا. بازاروں کے کام اگر ضروری ہیں، مرد خواتین کو ویسی بازار نہیں جانا چاہیے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलाद अस्वाकुहा। अल्लाह ताला की पसंदीदा जगहें रूए ज़मीन पर जो जगह हैं, सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है और अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा जगह बाजार है। ये तो मर्दों के लिए कहा है कि मर्दों के लिए भी नापसंदीदा है बिला वजह बाजार जाना। एक तो ये किसी का कारोबार है तो उससे तो जाहिर बात है बाजार में ही कारोबार होता है, एक है गपशप के लिए और चक्कर के लिए और फलाने के लिए। तो आजकल हमारे यहाँ ये ज़रूरत के लिए तो बाजार जाना बहुत कम हो गया, किसी को ज़रूरत हो सकती है तो जाए, बिना ज़रूरत ना जाए। तो इसके लिए ख़वातीन को ये चाहिए कि अगर कोई ख़रीदारी ऐसी है जो उन्होंने खुद कर सकती है, ज़रूरत है, कोई करके ला के देने वाला नहीं है या मर्द समझते नहीं है, जैसे कि बेशतर ख़वातीन का ख्याल होता है कि मर्द नहीं समझते तो हमें खुद करनी पड़ती है, तो उसको रमज़ान से पहले पहले कर लें। रमज़ान में बाजार न जाए, ख़ास तौर पर ईद की तैयारी आखिरी अशरे में करती हैं बाज़ औक़ात ख़वातीन, और आखिरी अशरे की कीमती रातें वो बाज़ारों के अंदर एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, बाज़ारों के मटर गश्त के अंदर वो पूरी की पूरी जो है रातें ज़ाय होती हैं, या अवकात उसके अंदर ज़ाय कर लेंगे। नापसंदीदा जगह भी है अल्लाह ताला की, और ख़वातीन के लिए बिला ज़रूरत जाना वैसे भी अच्छा नहीं है, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर जाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए उससे पहले पहले अपने आप को उससे फारिग कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ख़वातीन को जिसका ख्याल रखना चाहिए वो अपनी ज़कात का है। मैंने यहाँ मसला बताया है और आज आपको भी बता रहा हूँ मस्तूरात को कि आपके जेवर की और आपकी चीज़ों की ज़कात आपके अपने ज़िम्मे है। अगर शौहर अदा कर दे अपनी तरफ से आपसे इजाज़त लेकर तो चले उसकी तरफ से एक मेहरबानी है और एक अतिया है और हदिया है, वरना जो ये उज़र इसमें नहीं है कि हम तो घर में बैठने वाली ख़वातीन है, हमारी तो कोई आमदनी नहीं है, तो हम ज़कात कहाँ से अदा करें। ज़कात जिस माल की होगी उसी माल में से अदा की जाएगी। ज़ेवरात की ज़कात ज़ेवरात में से ही अदा की जाएगी, अगर कोई और ज़रिया आमदन नहीं है। इल्ला के शौहर दे दे, बहुत अच्छी बात है। मैंने जुमे में भी कहा शौहरों से कि मैं ये नहीं कह रहा कि बीवियों की ज़कात मत दिया करो, मैं दिया करो ज़रूर, और लेकिन यह है कि अगर वो शौहर के पास ना हो या वो ना देना चाहे तो उससे उसकी बात पुरस नहीं होगी कि तुमने अपनी बीवी की ज़कात क्यों नहीं दी। बीवी की ज़कात का पूछ बीवी से होगी। जो उसका जेवर है उसकी ज़कात उसने खुद देनी है, जो उसके पास कैश है उसकी ज़कात उसने खुद देनी है, जो उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट के नुक्ता नज़र से कोई प्लाट लिया हुआ है, कोई और चीज़ है, उसकी ज़कात खुद देनी है। तो रमज़ान के अंदर अपनी ज़कात का अहतमाम करें। और ये बहुत सख्त वईद है सोने चांदी के बारे में जिसकी ज़कात न दी जाए। कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, कि वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसकी ज़कात नहीं देते, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते। तो कहा गया कि यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, इस सोने चांदी के ज़ेवरात को जहन्नम की आग के अंदर सुर्ख किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और जिसने ज़कात नहीं दी होगी उस जेवर को, उस सोने को, उस चांदी को जहन्नम की आग में लाल करके उसकी पेशानी को दागा जाएगा और उसकी पीठ को दागा जाएगा और उसके पहलुओं को दागा, जिस पहलू के बल इंसान सोता है उस पहलू को दागा जाएगा। इतनी सख्त वईद है कुरान के अंदर सोने चांदी या अपने माल की ज़कात न देने पर। तो ख़वातीन से बाज़ औक़ात ज़कात में कोताही होती है, और उसकी वजह यह है कि वो हमसे पूछती है मसाइल हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पता है। हमसे कहते हैं हम इससे ज़कात नहीं देते कि हमारे शौहर नहीं देते। भाई शौहर तो अपने माल की ज़कात देगा, आप अपने माल की ज़कात। मिल्कियत के मामले में मर्द और औरत, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो बड़े हो जाएं तो बहन भाई हो, या बाप बेटी हो, या माँ बेटा हो, मिल्कियतें जुदा जुदा होती हैं। मिल्कियत अलग अलग होती है, हर कोई अपनी मिल्कियत का हिसाब करता है। तो एक तो ज़कात को देख लें अच्छे तरीके से और पूरा हिसाब करें उसका, जितना जेवर है, जितना नकद है, जितने कोई और चीज़ें हैं, कोई शेयर्स हैं, और कोई किस चीज़ पे ज़कात आएगी या किस चीज़ पे नहीं आएगी। तीसरी बात यह है कि रमज़ान से उस शख्स को फ़ायदा होगा, रमज़ान उस शख्स की ज़िंदगी को बदलेगा और उसकी मग़फ़िरत होगी और उसकी हालत बदलेगी जिसकी कमाई हलाल की होगी। हराम कमाने वालों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से और उसकी तरावीह से और उसकी तहज्जुद से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए
علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کی آمدن حلال نہ ہو، مثلا وہ سودی بینک کے اندر جاب کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، یا ایسے ہی انشورنس کمپنیوں کے اندر جاب کرتا ہے، یا کوئی اور حرام کی آمدن کے ساتھ وہ وابستہ ہے، تو اس کو یہ چاہیے، اس کے لیے خواتین سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی کمائیوں کی بھی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ ان کی کمائیاں حلال ہیں یا نہیں ہیں حلال۔ مردوں میں جو حرام کمانے کی سب سے زیادہ مزاج بنتا ہے، عام طور پر اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خواتین کے مطالبے بہت زیادہ ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا لائف سٹینڈرڈ چاہیے، ان کو ایک معیار زندگی چاہیے، ان کے مطالبے پورے کرنے کے چکر کے اندر ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں ان کے لیے ہر چیز مہیا کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے آپ مردوں سے کبھی سروے کر کے دیکھیں حرام کمانے والوں سے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کو یہ بہانہ کریں گے، حالانکہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن بس انسان دوسروں پر ڈالتا ہے چونکہ۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی آمدنی کے بارے میں غور کریں اور اپنے مردوں کو بتائیں کہ حرام کمائی گھر کے اندر نہ لے کر آئیں، اور ہم ہر حال میں گزارا کر لیں گی لیکن اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گی۔ مجھے بہت ایسی خواتین کے فون بھی آتے ہیں، مسئلے بھی پوچھتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی کمائیاں حرام ہیں اور یہ کمائی گھروں میں آتی ہے، بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو ہم تو اپنے بچوں کی پرورش حرام سے کر رہے ہیں۔ شوہر کو فکر نہیں ہوتی، بیویوں کو فکر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس بات کو دیکھیں کہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو مسئلے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی حرام کمائی سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے خود کماتی ہیں، بچوں کا کھانا پینا اس سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بھی ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ اگر علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور تجویز دی ہے اور بڑی کام کی تجویز ہے کہ جس آدمی کا ذریعہ آمدن ٹھیک نہ ہو، وہ کسی سودی بینک میں سودی کام کرتا ہے یا وہ کسی انشورنس کمپنی میں ملازمت کہ اپنے کام سے چھٹی لے لے 1 مہینے کی، اس مہینے میں خرچ کے لیے اپنی تنخواہ کی بجائے کہیں سے 1 مہینے کا قرضہ لے لے۔ کسی سے 1 مہینے کا خرچہ کسی کا 30,000 روپے ہے مثال کے طور پر مہینے کا، تو 30,000 روپے کسی سے قرضہ لے لے اور 1 مہینہ کام بھی نہ، کیونکہ وہ کام بھی ناجائز ہے، جو اسی کی آمدن حرام ہوتی ہے جس کا کام بھی حرام ہوتا ہے، وہ کام اصل میں حرام ہوتا ہے تو اس کی آمدن بھی حرام ہوتی ہے، تو اس کام کو بھی رمضان میں نہ کرے، سود کا کام کرتا ہے رمضان میں نہ کرے، چھٹی کرے، اس 1 مہینے میں چھٹی کر کے اور قرضہ لے کر یہ مہینہ پورا مہینہ میاں بیوی اور بچے سارے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حلال ذریعہ نصیب فرما دے، اس پورے رمضان کو اس دعا کے ساتھ گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رمضان کے بعد اللہ پاک اس کو حلال روزگار بھی فراہم کریں گے، اور جتنا حرام آج تک کمایا ہے اس کو پھر اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کرنے کی اور اس سے اپنی جان چھڑانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت لوگ موجود ہیں۔ میں لاہور گیا تھا، مجھے ایک صاحب ملے، کسی نے ملایا، وہ صاحب ایک بہت مشہور انٹرنیشنل بینک کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے نام سے، اس کے سوئٹزرلینڈ کے کنٹری ہیڈ تھے۔ سوئٹزرلینڈ آپ کو پتا ہے بینکوں کی دنیا کا سب سے بڑا ہب ہے، اس کے وہ کنٹری ہیڈ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی سودی کام سے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ توبہ کی بلکہ خدا جانے کتنے، ایک آدمی کنٹری ہیڈ بنتا ہے تو خدا جانے کتنے سال کی ملازمت ہوتی ہے، اپنی پوری مدت ملازمت کی تنخواہوں کا حساب کیا اور وہ سارا کا سارا صدقہ کیا، اور اب وہ چاول کا کاروبار کرتے ہیں لاہور کے اندر، اور بڑے عجیب تبلیغی جماعت سے تعلق ہے ان کا، کہتے ہیں میں 8 گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں پکے ٹھکے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے 8 گھنٹے مسجد کے، صرف 4 گھنٹے کاروبار کرتا ہوں، 4 گھنٹے کاروبار کو دیتا ہوں، اور اس 4 گھنٹے کے کاروبار کے اندر اللہ پاک نے اس کو کروڑوں روپے دیے، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہے، اپنے سارے پیسے اس نے ادا کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں، میں نے 0 کیپٹل سے کاروبار شروع کیا، کیونکہ میں بینکر تھا تو میرے تعلقات تو تھے کھاتے پیتے لوگوں سے، یہ جو ذرا سینئر بینکر ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انہی سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، انہی سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے جب بینکنگ چھوڑ دی اور میں بالکل گھر بیٹھ گیا، اور میری تو ایکسپرٹیز، میری لائن ہی یہ تھی، اگر ایک نوکری میں چھوڑوں دوسری نوکری مجھے بینک میں ملنی تھی اور میرے پاس بیچارہ نہیں تھا، تو جب میں نے چھوڑ دی اور میں نے عہد کر لیا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، حرام نوکری نہیں کروں گا،
اور یہ بھی طے کر لیا کہ جتنے پیسے آج تک لیے ہیں تنخواہ کی شکل میں وہ بھی لوٹاؤں گا، وہ بھی صدقہ کروں گا. اس صدقے کا ثواب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اس کو کہتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا. جس حرام مال کو انسان استعمال کر چکا ہو اس مقدار کو صدقہ کرنا ہوتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. اس میں کیا ثواب ہوگا، وہ تو آپ نے ذمہ چھڑا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں لیکن چونکہ میں لاہور کے اندر ان لوگوں کو جانتا تھا، تو جب میں نے چھوڑ دی بینکنگ، لوگوں کو پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ کا کنٹری ہیڈ تھا، گھر بیٹھ گیا استعفیٰ دے کر، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر میرے لیے ہمدردی پیدا کر دی. ہر ایک کا دل میرے اوپر دکھنے لگ گیا. تو مجھے زیرو کیپٹل کے اوپر صرف اپنی پی آر کی بنیاد پہ، اپنے تعلقات کی بنیاد پر مجھے مارکیٹ سے چاول ملا بڑی مقدار میں، کنٹینروں کے کنٹینر مل گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے بعد میں دینا، وہ میں نے سارے ایکسپورٹ کر دیے. اور جب وہاں سے مجھے پیسہ آیا وہ میں نے اپنے ان لوگوں کو واپس کر دیا جن سے قرضہ لیا تھا. کہا میرا کاروبار اس طرح چلتا. تو اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، متبادل بندوبست فرماتے ہیں. اور ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ پہلے سے اب وہ آپ سوچیں کہ آج میں اس کو جو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بینکنگ کی دنیا سے اگر اس کو 100 سال کی بھی زندگی ملتی، نوکری کرتا، تو اتنا اس کو نہ ملتا حرام جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال عطا فرما دیا، حلال ذرائع سے. جو خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنی شوہروں کی آمدن کی نگرانی بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اس بات کے اوپر. اگر کوئی حرام آ رہا ہے تو یہ سوچیں کہ جن بچوں کے منہ کے اندر حرام جا رہا ہے کل یہ اولاد آپ کے لیے مصیبت بنے گی، کل یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش بنے گی. حرام کھلا کر جس اولاد کو آپ پالیں گے وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی، یہ یاد رکھیں. اس اولاد کی پانچویں چیز یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے والے کو اپنے گھر کے اندر بھی اس کا رستہ روکے. مثلا ٹی وی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، فسق و فجور کا ماحول ہے، بے پردگی ہے، میوزک چل رہا ہے اس کے اوپر، ڈانس چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں اور موسیقی چل رہی ہے. ان چیزوں کا رمضان المبارک کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں. بند کر دیں اپنے ٹی وی 1 مہینے کے لیے. یقین کریں آپ نے اگر خبریں نہ سنی تو کوئی آپ کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. اچھا اثر تو پڑے گا، مثبت اثر. آپ 1 مہینہ خبریں نہ سن کے دیکھیں آپ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ خبریں تھوڑی ہے تو ٹینشن ہے ساری میری. اور جس طریقے کے ساتھ وہ سنائی جاتی ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ایک ہیجان برپا کیا جاتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ٹی وی بند کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خبریں سننی ہوتی. تو خبریں سننا کوئی اگر آپ کی جاب کا حصہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ نے پھر کالم لکھنا ہوتا ہے، آپ نے خبر رپورٹ کرنی ہے، آپ کا کام یہ ہے، روزگار یہ ہے. پھر تو چلے آپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بند کر دیں. اگر آپ کے روزگار سے اس کا تعلق نہیں ہے تو بند کر دیں 1 مہینے کے لیے. خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں کیونکہ اس کے ساتھ اور چیزیں جڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ایک مجموعہ اور جو ریٹنگز آئی ہیں چینلز کی رمضان ٹرانسمیشنز کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ 80% ویورز جو ہیں وہ خواتین ہیں. خواتین بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، نیکی سمجھتی ہیں کہ چلو بھائی رمضان ٹرانسمیشن لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیا تماشے ہو کس قسم کے. تو ٹی وی کے ذریعے سے دین نہ سیکھیں. خدا را دین ٹی وی کے ذریعے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. ٹی وی کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سلوک کی منازل طے کریں اور آپ کی اصلاح. میں خود ٹی وی کے اندر میرے بیانات آتے ہیں اور میں جاتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ مجبوری کے درجے میں جاتے ہیں. ہم اس سے جاتے ہیں کہ جا کر ٹھیک بات کریں کہ اگر ہم نہ جائیں تو وہاں غلط باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں. لیکن میرے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور زندگی میں کبھی نہیں رہا میرے گھر کے اندر آج تک. اس لیے ہم اس سے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلیں اس موضوع کے اوپر کوئی درست بات کر لیں گے، جا کے کوشش یہ کریں گے اپنے اساتذہ سے جو سنا. یہ مجبوری کا ایک عالم ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مہینے میں اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں بھی کوشش کریں. انٹرنیٹ بھی بچوں کے پاس آج کل بہت کوتاہی ہے گھروں کے اندر. اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ اس بات کو ہماری پچھلی نسل سمجھ نہیں سکی، جو خواتین ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ بچے ماؤں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اسکول کا کام کرنا. مائیں سمجھتی ہیں کہ بڑا انٹرنیٹ کوئی اہم ترین ذریعہ ہے اسکول کے اندر اچھی پوزیشن لینے کا، تو بڑے اہتمام سے بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں وہ چیزیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں میں نے ٹیبلٹ دیکھے تو میں ان سے کہا کہ یہ ان کو کیسے ملے 12 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں. تو مائیں کہتی ہیں وہ اصل میں انہوں نے اسکول کا کام کرنا ہوتا ہے. تو کبھی آپ اس کی نگرانی کریں کہ یہ 1 مہینے کے اندر کتنے گھنٹے استعمال ہوا اور اس میں اسکول کا کام کتنا ہوا اور باقی واہیات اور خرافات کتنی ہوئی. تو اپنے بچوں کو اگر میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو اسکول کے کام کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، خود ساتھ بیٹھیں. کبھی اکیلے اس کو نہ دیں اگر اس کی عمر چھوٹی ہے. کبھی بھی اس کو تنہائی کے اندر نہ دیں یہ چیزیں کہ اور اس کے حوالے کر دیں. اتنی غفلت ہے، میں حیران ہوتا ہوں ماں باپ کی اس غفلت کے اوپر. 6-7 سال کے بچوں کو
اسمارٹ فون دیے ہوئے 7-7 سال کے بچوں کو، 8-8 سال کے بچوں کو، یہ تباہی کے حالات ہیں جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اس کی نگرانی کریں خاص عمر تک، جب تک آپ کو ان کے اخلاق پر اعتماد نہ ہو جائے، جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا تعلق مع اللہ ہو گیا ہے اور اس کو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے، اس وقت تک یہ حالات ان کے حوالے نہ کریں. رمضان المبارک کے اندر خصوصاً اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر ایک جس حد تک ممکن ہو اسے پابندی رکھیں. ایک چیز اور خواتین اپنے گھروں میں کریں، وہ یہ کہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک وہ گھر فیہ کلب، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، کتے والے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، الا یہ کہ وہ کتا چوکیداری کے لیے ہو، پیٹ نہ ہو، پیٹ پالتو کے طور پر چوکیداری کے لیے. 5 جگہ ہوتی ضرورت پڑتی ہے، مطلب چوکیدار نہیں رکھ سکتے اور گھر میں چور آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بعض لوگ کتا رکھتے ہیں. چوکیداری کے لیے اجازت ہے، شکار کے لیے اجازت ہے، شکاری کتے کے علاوہ اور چوکیداری کے کتے کے علاوہ. بطور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ہے شوقیہ. اور ویسے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے موٹے سے کتے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ شکاری ہوتے ہیں نہ کوئی اس سے کیا کہنا چاہیے اس کے، نہ وہ حفاظت کو، اس کی تو خود حفاظت کرنی، اکثر چوری ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا اخباروں میں اشتہار آتا ہے میرا کتا بڑا پیارا سا اور فلانا سا وہ چوری ہو گیا، تو یہ کمبخت تو چور سے بچانے کے لیے ہے، تو یہ خود کیسے چوری ہو گیا. تو اس قسم کے جو کتے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں گھروں کے اندر. اس کو نکال دیں، اگر گھر کے اندر ہے تو نکال دیں. ویسے ایک بات بتاتا ہوں لیکن وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کتا رکھا ہوا تھا ویسی شوقیہ، تو اس کتے کو ان کی بیوی ان کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی کتا گھر سے دور کرو، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ مانتے نہیں تھے، تو ان کی بیگم صاحبہ نے ایک دن گوشت کے اندر زہر ملا کر اس کتے کو دے دیا اور بتایا کتا مر گیا. وہ صاحب اتنے پریشان، مجھے بار بار کہیں کہ جی پتہ نہیں کس بدبخت نے اس کو کچھ کھلانے کو کچھ ایسی چیز دے دی ہے کہ کتا مر گیا. بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بیگم صاحبہ کا کارنامہ تھا، انہوں نے دیا تھا اس کو تاکہ گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے آ سکیں. ایک تو جس کے گھر میں کتا ہوگا. دوسری چیز، جس گھر میں تصویر یا مجسمہ ہوگا، تصویر یا مجسمہ ہوگا. ہم نے دیواروں کے اوپر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یادگار کی، شادی کی تصویر ہے اور سالگرہ کی تصویر ہے اور پتہ نہیں پرانے موقع کی تصویر دیں. اگر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اور اتنی توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم بہت بڑا گناہ ہے. اور مجسمے اگر آپ کے پاس ہیں، یہ جو شو پیس کے اندر مجسمے لوگ لے آتے ہیں اور وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کم سے کم رمضان میں نہ پڑھیں. میں کہتا ہوں رمضان میں کم از کم بالکل نہ پڑھیں. اگر آپ کو وقت ملے کچھ پڑھنے کا تو بجائے افسانے پڑھنے کے اور ڈائجسٹ پڑھنے، اسلامی کتابیں پڑھیں. اس مہینے کے اندر چیزوں کو اپنے اندر نہ آنے دیں. اسی طرح رمضان کے اندر اگر کوئی مجلس ہو سکے جہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہوں، بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں اور ان کا میری یہاں ہمارے جو خواتین کی نشست ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے ہمارے شہر کے اندر بعض ایسی خواتین ہیں، بڑی عمروں کی بزرگ خواتین ہیں، میں دل چاہتا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارے بھاشنوں سے اور ہمارے لیکچر آتا ہے. نیک خواتین، ہماری ایک بڑی بزرگ خاتون ہے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، ورنہ وہ بڑے بزرگ خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کی عمر بھی 80-82 سال ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو مدعو کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اوپر نہیں جا سکتی. تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی، اور بڑی ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دین میں بہت سنا دی. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں، یہ دیکھیں حدیث ہے، میری بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں، یا معاشر النساء تصدقنا، بہت صدقہ دیا کرو. عورتوں بہت صدقہ دیا کرو. میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. مانوں پہ گیا تھا تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. تو تم اس سے بچنے کے لیے 2 کام کیا کرو. دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پکی ٹھکی حدیث ہے. فرمایا کہ 2 چیزیں، میں نے 2 کام کیا کرو.
کیا کیا کرو؟ ایک تو صدقہ دیا کرو اور دوسرا کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو. اور فرمایا ملامت بہت کرتی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی. جو بھی تمہارے لیے کر لیا جائے وہ بیچارہ کولہو کے بیل کی طرح کما کما کر بھی لیتا آئے، لیکن کوئی کلمہ شکر نہیں سنے گا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواتین ناراض نہ ہو لیکن یہ باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں کہ کہا کہ عورتوں کے پاس جتنے بھی کپڑے، آخری بات، آج بیان تھوڑا لمبا ہو گیا، آخری بات یہ ہے کہ کی نگرانی جب کرتی ہیں تو اللہ جل شانہ بڑے بڑے لوگ پیدا فرماتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے وکیع سے، وکیع امام شافعی کے استاد تھے مشہور، خود یعنی ان کے استاد کے بھی اپنا صحیفہ ہوتا تھا محدثین کے پاس. یہ سفیان ان سے پہلے کے آدمی ہیں، ان سے تو حدیثیں لاتے ہیں یہ حضرات ائمہ محدثین. تو کہا میری ماں نے کہا کہ سفیان جب تم 10 لفظ لکھ لیتے ہو نا، یعنی سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، حدیث پہلے سنی جاتی تھی پھر سمجھی جاتی تھی، پھر وقار میں یعنی دینی وقار جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو بچے کتابوں کے دفتر لکھ لینے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی. کیسی سمجھدار ماں تھی، کیا صرف لکھ لیں تم. بڑے بڑے دفتر کا مراد ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مجموعے جو ہوتے ہیں، رجسٹروں کے رجسٹر تم بھر لو حدیثوں سے، لیکن اگر 10 لفظ لکھنے کے بعد بھی تمہارے اوپر تمہارے حلم میں، تمہارے علم میں، تمہارے تقوی میں، تمہاری خشیت میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو پھر تم کچھ پڑھ نہیں رہے، مطلب پھر میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی تم سے. تو اللہ جل شانہ نے اس در یتیم کو، اس یتیم بچے کو جس کا باپ اس کو چھوٹا چھوڑ گیا تھا، تو اس کی ماں نے سوت آپ سمجھتے ہیں یہ جو کاٹن کا، پہلے اب تو وہ آ گئی نا پاور لومز آ گئی، اور کیا ہوتی، ہاں کاٹن کی وہ جننگ فیکٹریز آ گئی، مختلف چیزیں آ گئی. پہلے اس سے پہلے وہ کھڈیاں ہوتی تھی، چرخہ ہوتا تھا. تو یہ چرخہ ہوتا تھا جو خواتین گھر کے اندر وہ کرتی تھی اور اس سے وہ کپڑا بناتی تھی. بڑا مشقت کا کام ہوتا تھا. تو کہا اس چرخے کو چلا چلا کر اور سوت کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے بچے کو بنایا. تو ایسے ہی آج کی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں. چرخہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، چکی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے سینے کے اوپر گہرا وہ تھا، نشان تھا، گٹا جیسے ہوتا ہے وہ تھا، پانی کی مشق بھر کے دور سے پانی گھر کے لیے لے کر آتی تھی. تو اس کی وجہ سے جو سینے مبارک کے اوپر ایک نشان پڑ گیا تھا اس مشکیزہ اٹھانے کا، اور ہاتھوں کے اندر جب چھالے پھٹ جائیں اور پھٹ کر وہ پکے نشان، تو گٹے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے اندر چکی پیسنے کی وجہ سے. اور یہ کون تھی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ جتنی خواتین انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گی تو ان کی سردار کون ہوں گی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ. رسول اللہ کی لخت جگر، کتنی محبت اور کتنا پیار تھا. ایک دفعہ کہیں سے غلام اور لونڈیاں آئے ہوئے تھے نا، تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ لونڈیاں غلام آئے ہوئے ہیں، حضور تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ. تو اگر تمہیں بھی ایک لونڈی مل جائے، خادمہ مل جائے، تو چکی پیسنے کی مشقت سے بھی بچ جاؤ گی، پانی بھی وہ بھر لایا کرے گی تمہارے لیے جا کے کنویں سے. تو فاطمہ کہتی میں گئی تو دیکھا کہ ابا تقسیم کر رہے ہیں، تو میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے شرم آئی کچھ کہتے ہیں، تو میں واپس آ گئی. کہتے ہیں شام کو آپ سے جو تشریف لائے تو آپ میرے گھر آئے تو مجھ سے پوچھا کہ فاطمہ تم صبح آئی تھی، کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گئی، کہا نہیں تم نے کچھ مجھے. تو میں نے کہا کہ میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے کہوں کہ آپ سنا تھا میرے لونڈی اور غلام آئے تو آپ تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بھی خاتمہ مانگ لوں آپ سے، ایک لونڈی مانگ لوں، میرے کام کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جب تم تھک جایا کرو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں پرسکون نیند آئے گی. اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو، آپ سوچیں دیکھیں آپ سب لوگ اولاد والے، تقریباً چند نوجوانوں کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں، خواتین، انسان کا اپنی بیٹی پر کتنا دل دکھتا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسان اپنے بچوں کے غم اپنی پلکوں سے چن لینا چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ اپنی اب اکلوتی بیٹی تھی، مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو زینب بھی فوت ہو گئی تھی، ام کلثوم، آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئی، فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ تو کتنا آپ کو ان کے ساتھ تعلق تھا اور کتنا ایک غیر معمولی محبت تھی اور ان کے ساتھ، اور آپ کو دونوں کے درمیان جو ایک غیر معمولی رشتہ تھا، تو لیکن آپ نے ان کو بجائے اس کے یہ کہ کوئی خادمہ دیتے اور ان کو جو ہے کوئی آرام جس سے پہنچتا، ان کو اعمال سکھائے اور یہ زندگی سکھائی کہ گویا مشقت کی زندگی ہے لیکن چند روزہ ہے، اس کے بعد جنت میں کیا ہے، خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ تعلیم ہماری خواتین کو دی جانی چاہیے۔ جب تک وہ ان کو معیار نہیں بنائیں گی، میں مستورات کا عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ فاطمۃ الزہرا کو اور عائشہ صدیقہ کو اور خدیجۃ الکبریٰ کو اور ام سلمہ کو اور حفصہ کو اور جویریہ کو، ان کو جب تک، اور اسماء بنت ابی بکر کو، ان کو معیار نہیں بنائیں گی تو کبھی سکون نہیں پائیں گی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ آتے ہیں خواتین کے، ان ڈائجسٹوں کے اندر وہ ماڈلنگ کے صفحے بھی ہوتے ہیں، ان ماڈلنگ کے صفحوں کے اندر دنیا جہان کا زیور پہنا ہوا ہوتا ہے ماڈل گرلز نے، اور دنیا جہان کے قیمتی ملبوسات پہنے ہوتے ہیں، خواتین اس کو دیکھ دیکھ کے للچا رہی ہوتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ جو کیا ہے، لہنگا ہے، کتنے کا ہے، یہ 1 لاکھ روپے کا ہے۔ اس میں مجھے کسی نے کہا، ایک ہمارے جاننے والے کی شادی ہوئی کہ جو شادی کا لباس بنا، عروسی لباس، 25 لاکھ روپے کا، 25 لاکھ روپے کا صرف عروسی ملبوس ایک دن پہننے کے لیے، وہ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں پہنا جاتا۔ اب عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کرتا تھا جو مجھے کہیں سے تحفے کے اندر آیا تھا، جس بچی کی شادی ہوتی تھی مدینہ کے اندر تو وہ میرا کرتا لے جاتی تھی اور اسی کرتے کے اندر اس کی رخصتی ہو جاتی تھی، 5-6 دن کے بعد وہ کرتا میرے پاس واپس آ جاتا۔ کہا کہ مدینے کی 200 دلہنوں نے پہنا وہ کرتا، 200 لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوئیں اس ایک کرتے میں جو کوئی زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی۔ تو ہم لوگ کہاں جا کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ان چیزوں کے اندر، اور کتنی ہم نے اپنی زندگی کے اندر بے برکتیاں داخل کر دی ہیں۔ یہ حرام اسی وجہ سے کمایا جاتا ہے کہ یہ مطالبات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، جس باپ کو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے کا عروسی ملبوس دینا پڑے، وہ کیا کرے گا بیچارہ اگر فضائیہ بنا دی گئی، یا جس باپ کو اپنی بہو کے لیے دینا پڑے، اس کے لیے بھی بڑا مشکل، دونوں صورتوں میں مشکل ہے، بیٹے کی طرف سے دینا پڑے یا بیٹی کی طرف سے دینا پڑے۔ تو رمضان المبارک کو اپنے گھروں کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ایک سادگی کا ماحول گھروں کے اندر لائیں، گھروں کو سادہ کریں، دسترخوانوں کو سادہ کریں، مہمان کی آمد پر ضرور اہتمام کریں، لیکن گھر کے اندر عام طور پر ایک سادگی کو رواج دیں، پہننے میں یقین کریں کہ اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ہم نے جو عزت ہلکا پہننے والوں کی اور جو عزت معمولی پہننے والوں کی دیکھی ہے، وہ ہم نے کبھی قیمتی ملبوسات پہننے والوں کی نہیں دیکھی۔ زندگی میں دیکھیں لوگ ایسے کہ جن کو عام کپڑے پہننے والے، عام سواریاں رکھنے والے، عام گھروں کے اندر رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہوتی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اصل عزت آخرت کی ہے، وہاں اللہ جل شانہ سب کو عزت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔